آج میرا مخاطب وہ والدین ہیں جو اپنی سگی اولادوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں، اپنی اولادوں میں ڈسٹنس محسوس فرق رکھتے ہیں، اپنی اولادوں کو انہوں نے دوسری اولادوں پہ ترجیح دی ہوتی ہے، یا پھر اپنی اولادوں کے ساتھ ناجائز راوا سکول رکھتے ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا ان والدین کے لیے، آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں اولاد کے حقوق اللہ نے دیے ہیں وہاں والدین کا بھی حق اولاد پر رکھا ہے۔ اللہ جو ہے وہ عدل کرنے والا ہے، اور عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا آپ کریں گے اس کو اسی انداز میں آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پورے قرآن میں کہیں انصاف نہیں ہے، عدل ہے، اور عدل انسان کو کرنے میں اتنی آسان نہیں ہوتا۔ خیر، میں یہاں پہ صرف اتنا کہوں گا کہ وہ والدین جو صرف اپنی بیٹیوں کو ترجیح دیتے ہیں اور بیٹے کو پیچھے کر دیتے ہیں، وہ والدین جو بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو پیچھے کر کے باقی اولادوں کو ترجیح دیتے ہیں، والدین کو اس معاملے میں حساب دینا ہوگا۔ اولاد سب برابر ہوتی ہے۔ آج اگر آپ کی ایک اولاد نافرمان ہے یا ایک اولاد آپ کی پیچھے رہ گئی ہے، تو اس کو پیچھے کرنے پہ یا اس کی نافرمانی میں بھی آپ کا اپنا قصور ہے۔ جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ وہ تربیت کہاں گئی کہ جس میں آپ کی اولاد جو ہے وہ نیک اور صالح ہوتی، نہ کہ آپ نے ایک بچے پہ توجہ دی اور دوسرے کو نظر انداز کر دیا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی نفسیات 4 سال تک کی ہوتی ہے، 7 سال کی عمر میں اس کی نفسیات ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ والدین کچھ بچوں کو ترجیحات پہ رکھ کر جو ہے بہت زیادہ آگے کر دیتے ہیں، اور کچھ بچوں کو صرف پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کا ناروا سلوک اور امتیازی سلوک اولاد میں کرتے ہیں تو اولاد جس طرح بتدریج بڑھ رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے مائنڈ کے بیک پہ اس کی کہیں نہ کہیں نفرت، غصہ، یا پھر اس کے ساتھ ذہنی پرابلم شروع ہو جاتی ہے، اور اس ذہنی پرابلم کا زیادہ تر حقدار قصوروار وہ والدین ہوتے ہیں۔ اور جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کو بالکل ہی لا تعلق کر دیا جاتا ہے، یہ بچہ کماتا نہیں ہے، یہ بچہ بدتمیز ہے، یہ ہماری نافرمان ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد میں فرق محسوس کرا ہے۔ تو یہاں میں والدین سے المختصر یہ کہہ کر پرزور اپیل کروں گا کہ اولاد میں فرق نہ کریں۔ بیٹی کو بیٹی کا درجہ دیں، بیٹے کو بیٹے کا درجہ دیں، اور بیٹی اور بیٹوں میں فرق کرنے کے بجائے ان میں رواداری، سلوک اور اس میں محبت رکھیں، تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولاد آپ کے بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ شکریہ۔